سر یہ میرا خیال میں یہ 1967 کی بات ہے، وہ جہاں ادھر تعینات تھے اس وقت میرے ماموں بھی کالج میں نہیں یہ بات میں کر رہا ہوں کہ 62 60 کی بات کر رہا ہوں میں، یہ بس میں نے سنا اس طرح ہوگا، یا ان سے پہلے ان کا کوئی تذکرہ سنا تھا. اور یہ حوالہ مجھے بھی یاد ہے کہ وہ اذیتوں کی وجہ سے نا ان کے مائنڈ میں کوئی ایسا مسئلہ تھا بھی کہ میں نے تو سر یہ سنا تھا کہ وہ بعض دفعہ جو ہے نا بستر میں سوئے ہوئے اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور جو جہاں وہ چھڑی رکھتے تھے وہاں خود کھڑے ہو جاتے تھے. تو پتہ نہیں یہ باتیں کس حد تک ہیں. بہرحال میں نے تو آپ سے کہا نا کہ میں بہت تہذیب کے ساتھ رہتے ہوئے میں ان بالز کو ملاتے ہوئے مطلب میں ان کا نقشہ اس طرح کھینچوں گا. نہیں اور اس زمانے میں ہوٹل ہوتے تھے، یعنی ایک ہوٹل ہوتا تھا ریلوے اسٹیشن کی چوک کے اوپر. بالکل درست بات ہے. لیکن اچھی تہذیب کی یہ بات سمجھی نہیں جاتی تھی ہوٹلوں میں بیٹھنا. ٹھیک ہے، مجھے تو نہیں یاد کہ جب اسکول میں پڑھتے تھے ہوٹل میں بیٹھے اچھا نہیں سمجھتے تھے، سمجھا ہی نہیں جاتا، لیکن لوگ بیٹھا کرتے تھے. اور کیونکہ پڑھانے والے باہر سے آئے تھے تو ظاہر ہے وہ پھر کھانا بھی باہر سے کھا لیا کرتے تھے. ایک ہوٹل ہوا کرتا جو میں نے سنا بھی اور دیکھا بھی، ایک کھگل ہوٹل کالج کے باہر ہوا کرتا تھا. آج گرلز کالج ہے اس کے باہر ایک کھگل ہوٹل ہوتا تھا. اچھا، وہ کوئی ٹیمپریری سی اس کی سیٹنگ تھی، ایسے مطلب بلڈنگ تو نہیں بنی ہوئی تھی، لیکن چائے وغیرہ ملتی تھی اور مٹھائی رکھی ہوتی تھی. اس زمانے میں مٹھائی لوگ بہت کھایا کرتے تھے، بڑے شوق سے کھاتے تھے. جی کام بھی بہت کرتے تھے. اور ہر بیماری کا علاج دودھ اور مٹھائی برفی ہوتی تھی. بالکل ٹھیک ہے جی، ہر بیماری کا علاج دودھ اور برفی. یہ مجھے باتیں یاد ہیں. محنت بھی بہت تھی اس زمانے میں. بس اسی طرح جیسے ایک اکبر سائیکل ورکس تھا جی، وہ اپوزٹ ٹو کالج، بالکل یہ جو ریلوے پھاٹک کے سامنے آپ دیکھے تو ایک دن کوئی ایک نیوی میں صاحب جان ہوا کرتے تھے، ویزا خیال کے تھے، لیکن میاں والی میں رہتے تھے. جی، تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ ندیم یار یہ اکبر سائیکل ورکس ہے. میں نے کہا بالکل ورکس حال ہے یہ کہ یار وہ تبدیلی کون آئی نا بات. تو مطلب یہ کہ انہوں نے جب ورکس کہا تو ورکس ہی پڑھتے تھے، اس اردو میں لکھا تھا. تو وہ بڑا ایک پولائٹ سا نہیں آدمی تھا، بہرحال وہ پنکچر لگایا کرتا تھا وہاں پر. تو مجھے تو اس طرح کی باتیں یاد ہیں. تو اگر یہ باتیں لوگوں کو بتائی جائیں، دیکھیں جب آپ ماضی سے الگ ہو جاتے ہیں نا، بالکل ٹھیک ہے، تو یور پاسٹ از لائک یور روٹس. پھر درخت بڑا کمزور ہوتا ہے، کس ٹائم میں گر سکتا ہے. تو اس ماضی سے ہمیں چپکے رہنا چاہیے. ٹھیک بات. اگر کوئی اچھی باتیں ہیں اس میں تو آپ دیکھ لیں، باقی تو آپ دیکھیں. مرشد اسی لیے تو ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ دیکھیں جس انداز سے، جس خوبصورتی کے ساتھ اور جس محل و وقوف کے ساتھ آپ یہ بیان کر رہے ہیں نا سر ساری چیزیں، ہم چاہتے ہیں اسے آتا تحریک میں آنا چاہیے. آپ کی جو یادیں ہیں، یادداشتیں ہیں، یہ آتا تحریک میں آنا چاہیے تاکہ آنے والی نسل جو ہے، بلکہ موجودہ نسل کو بھی نہیں پتہ ان ساری چیزوں کا جو آپ بتا رہے ہیں. اور اتنی چاشنی ہے اس میں، اتنا سحر ہے کہ جی چاہتا ہے کہ آپ گفتگو کرتے رہیں. دیکھیں اور ختم کلام سر، میں سید ندیم عالم صاحب کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا. جب آپ کسی سے ملتے ہیں نا سر، تو پہلی ملاقات میں طے ہوتا ہے کہ آپ نے ان سے ملنا ہے دوبارہ کہ نہیں. پہلی ملاقات میری ان سے ان کے اسکول میں ہوئی، اور مطلب دوست محمد بچر صاحب وہاں تشریف فرما تھے. دوست محمد بچر صاحب سے میرا پرانا تعلق تھا، وہ کرول والی سے جایا کرتے. جی بالکل. تو پھر ایسا رشتہ ان کے ساتھ جڑا کہ کوشش کرتا تھا 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد ملاقات ہو جائے. اتفاق ایسا ہوا 1-2 مہینے ملاقات نہیں ہوئی. ایک دن یہ اپنی راکی پر گزر رہے تھے پاس سے، میں نے سلام بھی کیا، اپنے اس میں تھے، جواب نہ دیا. میں نے فوراً میسج کیا نہیں کہ بہت مغرور ہوتے جا رہے ہو، محبت میں کمی کرنا پڑے گی. آپ یقین کریں جیسے میسج دیکھا نا فوراً واپس آ کر دفتر چیز لائے. پھر جو گفتگو کا سلسلہ چلا، تو میں چاہتا ہوں جس خوبصورتی کے ساتھ، جس سیاق و سباق کے ساتھ یہ گفتگو کرتے ہیں، اور وہ سارا ایک قسم کا میں تو ویژولائز کر رہا ہوتا ہوں. جب گفتگو کر رہے تھے میں عبد الرحمان کی دکان کو، اس پاٹک کو، اس ہوٹل کو ویژولائز کر رہا تھا سر. اور میں سمجھتا ہوں یہ تحت ترین میں آنا چاہیے سر، بالکل آنا چاہیے. اور میں سر یہ اسے فالو کروں گا جو آپ کہہ رہے ہیں. مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں ان کی قربت نصیب ہوئی ہے. بے شک. اور انہوں نے جو ہے بہت آبیاری کی ہے، ورنہ یہ ہمارا جو ضلع ہے یہ جذباتیت کے حوالے سے بہت آگے تھا، اور انہوں نے ایک ماڈریٹ حد تک اس میں چینج لائی ہے. اور بہت ساری شخصیات ہیں جن پر ان کا رنگ جمع ہوا ہے. تو سر لیکن میں کسی چیز کو کلیم نہیں کرتا. یعنی میں اگر آپ کہیں کہ جی میں نے کوئی پروگرام بنا کے کوئی چیز کی ہے، میں نے ایسے نہیں کیا. نہیں سر، ویسے وہ جو آپ سے سرزد ہوئی ہے ہم کلیم کر رہے ہیں. آپ نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے. 50 سال پہلے کی آپ باتیں اس انداز میں بیان کر رہے ہیں
کہ ہم وہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ آج کی بات ہے، آج کی بات جیسے وقت تو رک گیا تھا نا، لیکن جیسے میں اپنے والد کو دیکھتا تھا، گھر سے نکلے کلوریاں والی گلی میں رہتے تھے، تو پہلا ان کا اسٹاپ جو ہوتا تھا وہ حبیب بھائی ہوتے تھے، ان کو حبیب خان سنبل، وہ شکار کے شوقین تھے بہت زیادہ، اور ابا کے ساتھ بالکل بھائیوں کی طرح تھے. وہاں سے اٹھے تو آگے ایک قاسم کی کراچی ٹیلرنگ کی دکان ہوتی تھی، قاسم کیونکہ دہلی سے آئے تھے تو وہ پھر وہ کپڑوں کی باتیں کرتے تھے، اور ہیئر اس کا ٹویٹ، فلانا ٹویٹ، ابا کو بہت ہی شوق تھا کپڑوں کا، پھر وہاں بیٹھ جاتے تھے. اور پھر اس کے بعد آگے جاتے تھے جناب تو کلوروں والی گلی کی جو بازار سے ملتی ہے وہاں چوک پہ ایک عبد الرحمان ہوا کرتے تھے، ڈرائی کلینر تھے، ٹھیک ہے، وہ اکیلے ڈرائی کلینر تھے جی. پھر وہ ان سے بات چیت شروع ہو جاتی. سامنے اس کے گولڈن فوٹوگرافر تھے جو بہت ہی مطلب اگین واز ویری ریسپیکٹفل پرسن، اور ان کو بھی کافی مطلب وہ اکیلے فوٹوگرافر تھے. اور ایک ہوتے تھے ہاشمی صاحب فوٹوگرافر، یہ انڈیا سے آئے تھے غالباً، اور ان کا بیٹا بعد میں MNA بھی ہوا تھا. ہاشمی فوٹوگرافر مجھے سر یاد ہے. تو وہ بڑے بڑے بال ہوتے تھے، چوڑی دار پاجامہ پہنے ہوتے تھے. تو اس وقت جو تھی نا جو میاں والی شہر کا نومنکلیچر تھا وہ بالکل اور تھا. ابھی تو ڈائنامکس ہی چینج ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں تو یہی والی باتیں پتہ ہیں. باقی جو اب جو آپ لوگ کے ہاتھ میں چیزیں تو میری رینج میں نہیں ہے. وہ مطلب یہ کہ کون سی چیز ہے سر؟ نہیں سر، نہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ نے تو امرن کیا، ہم تو وہ زبانی دعوے کرنے والے لوگ ہیں اور گفتار کے غازی ہیں. اقبال والی بات ہے. ہم نے تو پریکٹیکلی ایسا کر کے دکھایا ہے، اور وہ آپ نے ان لوگوں کو جو ہے نا وہ بلندیوں پر آپ لے گئے ہیں، اور وہاں سے ان کی جو زبانی ہے وہ آپ کی برہم نظر آتی ہے. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ یہ جاری رہے گا.